بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 258 سے 260 258 سے 260 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات رہنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع وہ معروف مکالمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کے درمیان میں ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا موضوع جو رہے گا وہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے۔ اس حوالے سے جو ایک سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے وہ کیفیت جو بیان کی اس کا ذکر یہاں پر آئے گا۔ اور آج کی جو تیسری آیت ہے اور جو تیسرا موضوع ہے اس میں بھی یہی حیات بعد الموت جو ہے، یعنی قیامت کے دن یا مردوں کو زندگی جو ہے وہ کس طرح سے دی جائے گی اس کے متعلق رہے گا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے، اور اس حوالے سے جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 258، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم یہ سوال کے لیے ہے، یعنی کیا، اور یہ جو ہے یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر اسی طرح سے استعمال ہوا ہے، جیسے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پر بھی علم وہ یہی چیز ہے۔ اور کا مطلب کیا، لم نہیں، تارا تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مخاطب ہیں، اور اس کے علاوہ پوری امت اور قرآن کریم کو پڑھنے والے تمام جو ہیں وہ سب مخاطب ہیں اس آیت کے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اور علم تارا کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ علم تارا کا مطلب یہ آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کے علاوہ اس کا معنی جو ہے وہ علم تعلم بھی لیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا، کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں آیا یا آپ کو یہ خبر پہنچی، تو اس حوالے سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جب کوئی عجیب واقعہ بیان کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی اس عجیب واقعے کے عجیب ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت اس طرح سے ایک سوالیہ انداز میں کہتے ہیں علم تارا، کہ کیا، تاکہ سننے والے کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، الذی الی طرف، الذی وہ جو، حاج جس نے جھگڑا کیا، اور الذی اور الذین یہ ایک ہی چیز ہے، الذی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الذین یہ جمع کے لیے ہے۔ الذی یعنی وہ جو یا جس نے، حاج جھگڑا کیا، ایک مکالمہ کیا یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ آمنے سامنے ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں ربہ، رب کا مطلب رب ہم سب جانتے ہیں، یعنی پالنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا، اور اس کا مدبر الامر، اور اس کے بارے میں تمام طرح کے احکامات نازل کرنے والا اور سب کا خیال رکھنے والا، اور اس کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ربہ یعنی اس کا رب، مراد ابراہیم علیہ السلام کا رب۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا رب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود یہ شخص جو تھا جس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی وہ اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام جس رب کو اپنا رب کہتے تھے اس حوالے سے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ، اور یہاں پر کہ اس لحاظ سے بھی ہے، یعنی اس چیز کے ہوتے ہوئے کہ آتا یعنی دیا، اس شخص کو یعنی اس بادشاہ کو، اس نمرود کو، اللہ رب العزت نے الملک، بادشاہت دی تھی، یعنی جس اللہ نے اس نمرود کو بادشاہت دی تھی، اسی رب کے بارے میں، اسی اللہ کے بارے میں اس شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک جھگڑا کیا اور ان سے ایک اس طرح سے مکالمہ کیا اور ان سے بات چیت کی۔
اذ قال، اذ جب، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، رب وہی لفظ یہاں پر آیا ہے جو کالے رنگ میں یہاں پر لکھا ہے، اور چھوٹی یہ میرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ربی میرا رب، جیسے اوپر ربی ہی اس کا رب، اور یہاں پر ربی یعنی میرا رب۔ اذ قال ابراہیم ربی، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اور یا جو یہاں پر ہے یہ حیات، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں حیات، زندگی کو کہا جاتا ہے، اور حیاتیات اسی طرح زندگی کے بارے میں علم کو حیاتیات کہا جاتا ہے۔ تو یحیی وہ زندگی دیتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، اور یمیت وہ میت کرتا ہے، اور میت ہم سب جانتے ہیں مردہ کو میت کہا جاتا ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے، یہ میت ہے۔ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے، وہی لوگوں کو مارتا ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے۔ قال، تو آگے سے جواب بند، وہ نمرود، وہ بادشاہ، وہ شخص کہنے لگا، آنا میں، احیی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے انا احیی، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، و امید، اور امید، اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال، فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، پس، ان بے شک، یعنی پس یعنی تو، لہذا، ان بے شک، اللہ ہے، یاتی وہ لاتا ہے، بالشمسی، یعنی اگر ایسی بات ہے کہ تم پہلی بات کے اوپر اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر یہاں پر اس کی بات آ رہی ہے، تو پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ ان اللہ یاتی، کہ بے شک اللہ وہ لاتا ہے، بالشمسی بھی ساتھ، الشمسی سورج، یعنی سورج کو، من سے، المشرق وہ مشرق سے لے کر آتا ہے، پس، اتی یعنی تو لے کر آ، فاتی یہ فا اور اتی کو ملا کر بنا ہے، فاتی پس تو لے آ، بیہا اس کو یعنی اسی سورج کو، من المغرب من سے، المغرب مغرب کی طرف سے، یعنی اللہ رب العزت تو اس کو مشرق سے لے کر آنے والے ہیں، لاتے ہیں، تو اگر تو بھی ان چیزوں پر قادر ہے تو اس کو مغرب سے لے کے آ جاؤ۔ فبوہیتا، تو وہ حیران رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا، پس بوہیتا یعنی حیران رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، یعنی اس طرح حیران ہو جانا کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ رہے۔ فبوہیتا، تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، الذی وہ جو، کفر جس نے کفر کیا تھا، یعنی وہ بادشاہ، وہ نمرود، اس بات کو سن کر وہ پھر خاموش ہو گیا اور ہکا بکا اور حیران رہ گیا۔ واللہ، واو، اور اللہ لا یہدی، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو یا لوگوں کو، الظالمین ظالم، اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور ظالم سے مراد، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ اللقمان میں، معروف آیت ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اصل میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت جو شرک کرنے والے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو، شرک تو بڑی دور کی بات ہے، یہ شخص اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ رب العزت اس طرح کے دعوے کرنے والے، شرک کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس آیت کے اندر آپ اگر اس کو اس سے پچھلی آیات کے ساتھ جوڑیں، جو اس سے پہلے آیت الکرسی اور اس کے بعد آیات گزری، اور اس سے پچھلی آیت نمبر 257 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، جبکہ یہ جو طاغوت ہے یہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد اس آیت کو لا کر اللہ رب العزت نے اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس شخص کے ساتھ جب مجادلہ ہوا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو الفاظ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ بات کرنے کے اوپر
یعنی وہ بات عطا فرمائی کہ جس کے بعد فبہت الذی کفر، کہ اس کافر کی بولتی بند ہو گئی اور وہ حیران اور پریشان اور ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے پاس اب کرنے کو کوئی بات نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت اس طرح سے اندھیروں میں سے انسانوں کو روشنی دیا کرتا ہے، اور اس کے مد مقابل اللہ رب العزت اس طرح سے، اور یہ جو طاغوت کے لوگ ہیں، یہ جو کفر والے لوگ ہیں، یہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ روشنی سے نکل کر اندھیروں کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ اگر پچھلی آیات کے ساتھ جوڑا جائے تو بڑا ہی بہترین ان کا آپس میں ایک ریلیشن ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، یعنی اللہ رب العزت نے اس بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس بات پر جھگڑا کرتے ہوئے ہمارے سامنے جس کی ہے ہمارے سامنے بات آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ملک عطا فرمایا، جس کا اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے اس کو بادشاہ بنایا اور اس کو یہ حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ شخص ایک بادشاہ بننے کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کا شکر ادا کرتا، وہ شکر ادا کرنے کے بجائے خود رب بن بیٹھا، اور خود اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ کیونکہ طاقت اور حکومت میرے پاس ہے، تو یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ شاید میں ہی رب ہوں۔ اس کے اندر ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انسانوں کو جب بھی تھوڑی بہت طاقت دیتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ طاقت اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت ہے، اور اس ساری طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ اللہ رب العزت جو ہے تھوڑا دے اور زیادہ دے، تو ہمیں اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے اور اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس شخص کو کیونکہ یہ حکومت عطا فرمائی اور اس نے تکبر میں آ کر اللہ رب العزت کی حکومت کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت کے اللہ ہونے اور رب ہونے کا انکار کر دیا، اور خود اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بناتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتا، یعنی کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے کچھ نہ کچھ مقام و مرتبہ دنیا میں عطا فرما دیا تو اسی کے پر وہ اصل میں بگڑ گیا۔ تو اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ یہاں پر ذکر آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور ان کا جو علاقہ جو تھا، ان کا وطن وہ عراق تھا، اور ان کے زمانے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عراق کے اندر ہر طرح کا شرک جو ہے وہ موجود تھا، چاہے وہ بتوں کی عبادت ہو، چاہے وہ سورج چاند ستاروں کی عبادت ہو، چاہے وہ آگ کی عبادت ہو، ان لوگوں کے اندر ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ ان میں پائی جاتی تھی۔ اور عبادت کا ایک انداز آپ نے اس آیت کے اندر دیکھ لیا کہ وہ بادشاہ خود اپنے آپ کو بھی معبود کہنا اور رب کہنا شروع کر دیا اس نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یعنی ہر نبی کو ایک پیغام اور ایک مقصد دے کر بھیجا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہی مقصد دیا گیا کہ وہ اس علاقے کے اندر، اس زمانے کے اپنے لوگوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر ان کو ہدایت کی باتیں بتائیں اور ان کو اس شرک و کفر کی اندھیروں سے باہر نکالیں۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا اور اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ نتیجے میں ان کو گھر سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور بہت ہی بہترین انداز ابراہیم علیہ السلام کا رہا، اور انہوں نے ہر جگہ پر بڑے ہی مدبرانہ اور بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے ہر طرح کے جو شرک کو اس کا رد کیا، اور ہر جگہ پر جیسے ممکن تھا وہ اس کو رد کرتے ہی رہے، اور اس کی مختلف مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور ان کے اس طرح سے ان لوگوں کو ہدایت دینے کے اس عمل کے نتیجے میں قوم جو تھی وہ کیونکہ بت پرست تھی، شرک کرنے والی قوم تھی، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی چاند کو اور ستاروں کو پوجتا، تو ان سب کو یہ پسند نہیں تھا، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار طرح کی دھمکیاں بھی دیں، اور جو بھی ظلم ان پر ہو سکتا تھا ان کے اوپر ظلم بھی کیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اب محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں، تو پھر آپ معروف واقعہ آپ جانتے ہیں
کہ جب لوگ سب میلے والے دن اس میلے کے اندر گئے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا اور واضح طور پر ان کے سامنے بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے یہ کیا ہے۔ اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھئے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کی بھی بولتی وہاں پر بند ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں اس بات کو سمجھ تو گئے، حق کو مان تو گئے، لیکن ظالم لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی جو چودراہٹ ہے اور ان کا بڑا پن اور حسد اور بغض جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے دلوں کے اندر مان لینے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بے شمار ظلم کیے اور ابراہیم علیہ السلام کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ اور اب کیونکہ یہ سب چیزیں واضح ہو چکی تھیں تو اب آخر کار ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی انہوں نے بات سوچی، اور انہوں نے سوچا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ اور کیونکہ یہ کام بہت بڑا کام تھا تو اس لیے انہوں نے اپنا یہ معاملہ جو ہے اپنے وقت کے حاکم جو ہے جو نمرود تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ حاکم جو تھا وہ خود بھی کیونکہ اپنے آپ کو رب کہلوانے والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر اس حاکم کی جو رعایا تھی اس کے اندر بت پرستی کو برداشت کرنے والا بلکہ اس کی پشت پناہی کرنے والا تھا، لہٰذا اس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ اور اس حوالے سے اسی وقت اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس مناظرے کا چیلنج دیا کہ تم میرے ساتھ بات چیت کرو۔ اور جب اس مناظرے کے اندر جو بات چیت اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، جب اس کے اندر وہ بہت الذی کفر، یعنی جب اس کا منہ بند ہو گیا، جب وہ حیران و پریشان رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا، تو پھر آخر کار ان سب نے اس کی قوم اور اس بادشاہ نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوانے کا بندوبست کیا۔ تو یہ سارا اسی آگ میں پھینکوانے کے جو پس منظر کے اندر یہ ڈائلاگ اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں یہ جو بات چیت ہوئی ہے یہ اسی کا پس منظر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی وہ اس نے کہا کہ مجھے رب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم رب نہیں ہو۔ تو اس پر اس نے کہا کہ پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو اس پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور اس حوالے سے ایک معروف واقعہ ہے جس کو بعض تابعین نے نقل کیا ہے کہ 2 قیدی اس نے منگوائے، اور پھر ان میں سے ایک قیدی کو جس کے اوپر سزا اس طرح کی سی تھی کہ اس کو اب قتل کر دیا جانا تھا اور اس کو سزائے موت تھی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، زندہ چھوڑ دیا، اور جس کو بالکل چھوڑنا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں بھی تو مار سکتا ہوں، یعنی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو روایت یا یہ جو بات معروف ہے یہ اصل میں اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو شخص یعنی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رب ہوں، تو اس کے لیے اس طرح کے دعوے کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں، تو یہ دعووں والے لوگ جو ہیں وہ باتوں کے اوپر ہی اپنی باتیں نپٹاتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے اور درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کج بحثی پر اترا ہوا ہے، یعنی جب پہلی دلیل دی اور اس نے آگے سے کہا کہ میں تو زندہ بھی کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو انہوں نے جب سمجھا کہ یہ تو بحث کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی اس کی تو عقل ہی اتنی، مت ہی اتنی ہے، کیونکہ شرک جو ہے مت کو مار دیتا ہے، عقل چلی جاتی ہے جب انسان شرک میں پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل پھر انہوں نے سورج والی دی، یعنی بعض مفسرین نے یہ بات کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل اصل میں چھوڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مجادلہ جو ہے اور ان کا بات چیت کرنے کا انداز وہ بڑا ہی بہترین اور بڑے ہی زبردست قسم کی بات کرتے تھے، اور وہ پورے منصوبے کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا تو آپ اس سے پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جس قوم سے پالا پڑا تھا، تو ابراہیم بھی اسی طرح سے بہت ہی ذہین فتین تھے،
اور اسی انداز سے پوری کی پوری پلاننگ کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اپنی پلاننگ کے تحت ہی سب سے پہلا سوال کیا، اور پھر اس کے جواب میں جب اس نے یہ کہہ دیا اور اپنے منہ سے اس نے یہ مان لیا اور اپنے دعویٰ ایک مزید کر دیا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، تو اصل میں یہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کو مدد ملی اپنا دوسرا سوال کرنے میں. تو اب اس دعوے پر دوسری دلیل کی بنیاد رکھی کہ جب تم میں اتنی قوت ہے، یعنی تم خود کہتے ہو کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، تو اگر تم اتنی ہی قوتوں والے ہو اور تم سب کچھ کر سکتے ہو اور مارنے والے تم اور زندہ کرنے والے اگر تم ہو، تو ایک اور پھر معمولی سا کام وہ پھر کر کے دکھا دو، یہ کہ میرا رب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتی ہے، اور اگر تمہارے پاس بھی اختیار ہے اور اگر تم بھی بہت طاقت رکھتے ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتا تھا، یعنی ان کے پہلے سوال نے ان کو مزید تقویت دی دوسرا سوال کرنے کے اوپر. اب وہ واپس پلٹنے والا نہیں تھا، اور لہٰذا اب اس کا جواب دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی، اور اس پر وہ جو ہے حیران اور پریشان ہو گیا اور بالکل لاجواب ہو گیا. اور آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ایسے ظالم، ایسے شرک کرنے والے، ایسے مشرک لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیا کرتا. اور ایک اور اس حوالے سے بات وہ سمجھ لیں کہ نمرود کے حوالے سے ایک معروف یہ بھی بات ہے کہ نمرود جو ہے اس کی ناک میں مچھر چلا گیا اور وہ اپنے آپ کو ہتھوڑوں سے 400 سال تک پٹواتا رہا، اور اس طرح کے واقعات. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ایسی کسی طرح کی کوئی جو ہے کوئی چیز ثابت ہے. تو یہ چیز غیر ثابت اور معروف چیزیں ہیں اور صرف سنی سنائی جاتی ہیں، جبکہ ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہمارے لیے ہدایت ملتی ہے. آگے چلتے ہیں. آج کی دوسری آیت جو ہے اسی تعلق سے آگے چلیے. وہ اس کا تعلق مرنے کے بعد اللہ رب العزت انسانوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا. ہم بے شمار بستیاں، بے شمار قوموں کو ہم اگر سعودی عرب میں ہی دیکھیں، بے شمار ایسے علاقے آپ کو ملیں گے اگر آپ وزٹ کریں کہ جن میں یہ تصویر جو ہے آل-اولا، سعودی عرب ہی کے ایک علاقے آل-اولا کی ہے کہ جہاں پر ایک بہت بڑی بستی ہے، دیکھیے بالکل ویران ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اور آج وہاں پر رہنے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسی ہی بستی کے حوالے سے ایک واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او یا کلذی، کا یہ جو پہلا کاف ہے یہ مماثلت کے لیے ہے، یعنی کی طرح، الذی اس شخص کی، یا پھر اس شخص کی طرح، او کلذی یا اس شخص کی طرح. اور یہاں پر یا کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس یا کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. یعنی پچھلی آیت میں کیا کہا گیا؟ الم تر الی الذی، یعنی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو. تو الذی وہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی کلذی آ گیا. یعنی چاہے آپ اس مثال کو دیکھ لیجئے یا پھر یہ مثال دیکھ لیں جو ابھی اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں. یعنی مثالیں اللہ رب العزت نے بے شمار قرآن کریم کے اندر پیش کی ہیں، ان میں کسی بھی مثال کو دیکھیں آپ کو اس کے اندر آپ کے لیے ایک پیغام اور ہمارے لیے ہدایت مل جائے گی. تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں او یا کلذی، اس شخص کی مثال، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا. اور مرہ، یہ مرہ مرو جو ہے لفظ، اور یہاں پر سعودی عرب میں تو آپ جانتے ہیں مرور بولتے ہیں، یہ جو ٹریفک پولیس ہے اس کو مرور. تو یہ اسی مرہ لفظ سے، یعنی مرہ یعنی جو گزرنے والی چیز جو چلنے والی ہے، مرہ یعنی گزرا، علی اوپر، قریتن، قریتن یہ نکرہ ہے یعنی ایک بستی سے، یعنی یا پھر اس کی مثال اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا، یعنی ایک بستی کے قریب سے نکلا، وہاں سے گزرا. وہیا، وا اور ہیا وہ تھی، یعنی وہ بستی، ہیا مؤنث ہے اور قریتن آخر میں تا بتا رہا ہے کہ وہ مؤنث ہے، یعنی یہ ہیا قریتن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور وہ بستی خاویتن، اور وہ بستی جو تھی وہ خاویہ تھی. اب وہ خاویہ کیا چیز ہے؟ خاویہ جو ہے یہ لفظ جو ہے خا وا یا اس کا مصدر ہے، اور جس کا معنی ہے کھوکھلا ہونا، یعنی اندر سے خالی ہو جانا. تو چونکہ کھوکھلا ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی درخت کا تنا ہے، کھجور کا درخت ہے، اگر وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے، یا گھروں میں فرنیچر لکڑی کا رہتا ہے تو اس کو اندر سے اگر وہ دیمک چاٹ کر اس کو کھوکھلا کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟
اس کے اوپر وہ گر جائے گی، یعنی وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی، کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے یہ خاویۃ کا معنی عموماً کہا جاتا ہے یعنی گری پڑی یا گری ہوئی چیز، تو اصل میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کھوکھلا ہونا۔ اور عموماً پہلے چھت گرتی ہے، پھر دیواریں اس پر گر پڑتی ہیں، اس لیے فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری پڑی تھی عَلَىٰ اوپر، عُرُوشِهَا اپنے عرشوں کے اوپر، اور عرش کہتے ہیں چھتے کو، چھتوں کو، یعنی یہ ستونوں کے اوپر جو ایک چھت ڈالی جاتی ہے، چاہے وہ چھت سیمنٹ کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے، تو وہ عروشیہ یا یہ اس طرح سے لفظ بولا جاتا ہے۔ ہمارے بھی اردو میں عرشے کی طرح کے لفظ عرشہ بولا جاتا ہے، یعنی جو ڈھابا یا اس طرح کی چیز جو بنائی جاتی ہے اس کو عرشہ کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یعنی وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے اور اس شخص نے دیکھا کہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ گری پڑی ہے اپنی چھتوں کے بل، یعنی اس کی چھتیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ قَالَ، تو اس شخص نے فرمایا انا ایک سوالیہ انداز ہے، کیسے یعنی کس طرح سے، یحیی وہ زندہ کرے گا، وہ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات کس طرح سے زندہ کرے گی، ہاذہ اس کو، اللہ یعنی اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہاں پر بات بستی کی ہے، لیکن یقیناً ایک بستی جو ہے اس میں لوگ رہا کرتے ہیں، یعنی کس طرح سے یہ بستی جیسے پہلے آباد تھی، ہری بھری تھی، آج وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ معنی یہ کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بعد دوبارہ سے کیسے زندہ ہو جائیں گے، بعد موتیہا، بعد میں موتی موت، ہاں اس کی یعنی اس بستی کی موت کے بعد، بستی کی موت سے مراد بستی میں رہنے والے تمام لوگ، تو اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ اللہ رب العزت ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ، تو یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو اس کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَ، تو اللہ نے ماتا یعنی اس کو ان کو موت دے دی، یعنی ان کو موت کی نیند سلا دیا، ان کو فوت کر دیا، موت دے دی۔ ماتاہ، تو پس ان کو موت دے دی اللہ نے، مئاتا، مئا 100 کو کہتے ہیں، عامن عام سال کو کہتے ہیں، مئات عامن 100 سال، اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی۔ ثم پھر بعثہ اٹھایا انہیں، یعنی ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا، 100 سال ان کو موت کی حالت میں رکھا اور پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی۔ قال، تو پھر کہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کم لبثت، اور یقیناً اللہ رب العزت جو ہے کسی بھی شخص کے ساتھ، اور یہاں پر یہ شخص جو ہیں یہ ایک نبی ہے یقیناً، اور ان سے اللہ رب العزت، کیونکہ انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت حجاب کے پیچھے سے یا بات کرتے ہیں یا پھر کسی فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت ان سے بات کرتے ہیں یا دل میں بات ڈال دیتے ہیں، تو یہاں پر بعض مفسرین نے فرشتے کے ذریعے سے بات کرنا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی پیغام فرشتہ لے کر آیا اور فرشتہ اللہ رب العزت کی بات ان تک پہنچاتا ہے کہ کم کتنی لبثت تم ٹھہرے، یعنی کتنی دیر تم یہاں پر ٹھہرے رہے، یعنی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں پر مردہ حالت میں رہے یا سوئے رہے یا ٹھہرے رہے؟ تو قال، تو اس نبی نے فرمایا لبثت، میں ٹھہرا رہا ہوں، یومن ایک دن، او یا بعد یوم، یا دن کا تھوڑا سا کچھ حصہ، یعنی یا تو میں زیادہ سے زیادہ ایک دن رہا ہوں یا پھر کچھ دن کا حصہ رہا ہوں گا، یعنی ایک دن بھی شاید کمپلیٹ نہ ہوا ہو۔ قال، تو فرمایا بلکہ لبثت، تو ٹھہرا ہے، آپ ٹھہرے ہیں، مئات عام 100 سال، یعنی آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے بھی کچھ کم، بلکہ آپ تو 100 سال یہاں پر ٹھہرے رہے اسی حالت میں۔ فانظر، پس انظر حکمیہ ہے کہ آپ دیکھیے، الی طعامک، جب انسان کسی سفر میں جاتا ہے تو اس کے پاس چند چیزیں ہوا کرتی ہیں، یعنی کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ چیز سامان ہے، اور اسی طرح وہ کسی گدھے پر سوار تھے تو سواری تھی اور کچھ کھانا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانظر الی طعامک، کہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ریسٹورنٹ کو مطعم کہا جاتا ہے، تو طعام کھانا، طعامی کا اپنا کھانا، آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہی جو کھانا ان کے پاس 100 سال پہلے تھا جب وہ سفر کے کو نکلے تھے، یہاں سے گزر رہے تھے،
اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے اسی 100 سال پرانے کھانے کو ذرا دیکھو، وشرابکا، اور اپنے پینے کا جو آپ کے پاس شربت تھا، پانی تھا، اس کو بھی دیکھیے، لم یتسنہ، لم نہیں، یتسنہ وہ بدبودار یا باسی نہیں ہوا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے، نہ کھانے کے اندر نہ ہی پینے کے اندر۔ اور آپ اور میں بڑی خوبی سے جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارا زندگیوں میں ہمارا تجربہ رہا ہے، سائنس آج کی یہ مانتی ہے کہ کھانے کو چند دن آپ باہر نہیں رکھ سکتے۔ آپ 1-2 دن، اور خصوصاً یہ کوئی پکے وغیرہ کھانے ہوں تو ان کو تو جناب آپ صبح سے شام تک اگر باہر رکھیں تو اس کے اندر سمیل آئے گی اور وہ باسی ہو جائے گا۔ اور آج یہ فریجیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، اور ان میں بھی اگر 1 ہفتہ آپ کوئی چیز رکھ لیں تو وہ بالکل اس کے اوپر جھریاں پڑ جائیں گی، اور اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی اور وہ باسی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شراب یا پینے کی چیزوں کی بات ہے، شراب سے مراد یہ اردو میں جو ہم شراب بولتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ خمر ہے، اور یہ شراب سے مراد ہر چیز جو پینے کے لیے ہوتی ہے اس کو شراب کہا جاتا ہے، چاہے وہ پانی ہے یا کوئی شربت ہے یا کوئی بھی چیز۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ تم اپنے کھانے کو اور پینے دونوں کو دیکھو، اس کے اندر کسی قسم کی بو نہیں ہے، کسی قسم کی باسی نہیں ہوئی ہے وہ۔ وانظر، یعنی ایک طرف یہ کہ وہیں پر آپ 100 سال رہے اور 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے، ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کھانا اور پینے کی چیز پڑی ہے، بالکل ویسی کی ویسی تر و تازہ ہے۔ اور وانظر، آپ اور دیکھیے، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، حمار گدھے کو کہتے ہیں، حمارک اپنے گدھے کی طرف، اور لنجعلک، لی تاکہ، نجعل ہم کر دیں، ہم بنا دیں، کا آپ کو، آیتن، اور یہ سارا کچھ کیوں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو ایک اللہ رب العزت باقی آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے، لنجعلک آیتن، تاکہ آپ کو ایک نشانی بنا دے، للناس، لوگوں کے لیے۔ یعنی آج ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی ایک نشانی اور آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت موت کے بعد کس طرح سے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ وانظر، اور دیکھیے، الی العظام، الی طرف، العظام ہڈیوں کی طرف، یعنی حمار کو انہوں نے کہا کہ اپنے جو گدھے کی طرف بھی دیکھیے، تو گدھے کی طرف دیکھا تو کیا ہوا؟ وانظر، آپ دیکھیے، الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف، کیفا، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیفا، کس طرح سے، ننشزھا، یعنی ہو، کیفا مطلب ہو، ننشزھا، ہم جوڑتے ہیں اسے، یعنی ہڈیاں جیسے مرنے کے بعد بکھر جایا کرتی ہیں، اور یعنی ان کے اوپر سے گوشت اتر گیا، اور اب وہ ہڈیاں بھی آپس میں جڑی نہیں رہتی ہیں موت کے بعد۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے ہم ہڈیوں کو جو ادھر ادھر پڑی ہیں کس طرح سے جوڑتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب جڑنا شروع ہو گیا۔ ثم نکسوہا، ثم پھر، نکسوہا، ہم چڑھاتے ہیں ان پر، لحمن، گوشت کو، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سارا معائنہ اور مظاہرہ دیکھا کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین، پس لما، جب، تبین، خوب واضح ہو چکا، جب ان کے سامنے یہ جو سوال انہوں نے شروع میں کیا تھا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، تو جب ان کے اوپر بالکل واضح ہو گئی ساری کی ساری بات، تبین لہ، ان کے اوپر سب کھل گیا، قال، تو وہ کہنے لگے، اعلم، میں جانتا ہوں، یعنی اے اللہ میں پہلے سے جانتا تھا، میں تو صرف یقین کرنے کی خاطر یہ سوال کیا تھا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان، بے شک، اللہ علی کل شیء قدیر، علی اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور ان کا واقعہ بیان کیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے اندر توحید کے دلائل پیش کیے کہ کس طرح سے جو جھوٹے معبودان ہیں، جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو حیران و پریشان کیا ہے اور ان کو ناکام کیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے موت کے بعد کس طرح سے اللہ رب العزت زندہ کرے گا، یعنی رب ہونے کی جو نشانیاں ہیں، رب ہونے کے جو مراتب ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو یہ سب کام کر سکے، تو اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی ایک اور بڑی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے،
اور پھر جب مردہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے سٹیجز کیا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وہ سٹیج بھی بتا دی ہے کہ موت سے حیات تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے طے پاتا ہے کہ سب سے پہلے ہڈیاں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور ہڈیوں کے بعد پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت گوشت کو اور پٹھوں کو اور عضلات کو چڑھاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت آخر میں پھر اس کے اندر روح پھونک کر اس کو ایک زندہ شکل دے دیتا ہے، جیسا کہ اس مثال کے اندر، اس واقعے کے اندر جو ایک حقیقی واقعہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کالذی مر علی قریۃ، کہ اس شخص کی بات، تو وہ شخص اصل میں کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ شخص کون تھا، یعنی اس کے بارے میں حتمی بات، ایگزیکٹ بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی صحیح روایت ہمارے تک اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ بعض تابعین نے اس کا نام عزیر بتایا، اور بعض صحابہ کرام بھی اس طرح سے، ان سے جو روایات ملتی ہیں جو صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہیں، لیکن ان میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ شاید غالباً ان کا نام عزیر تھا، اور بعض نے ارمیہ ظاہر کیا ہے۔ اور لیکن واضح بات اور حقیقی بات یہی ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں جن سے ہم تک یہ نام مختلف طرح کے پہنچے ہیں، صحیح حدیثوں سے ہم تک کوئی صحیح نام جو ہے وہ نہیں پہنچتا ہے، واللہ عالم۔ اور البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ شخص جو بھی تھا وہ اللہ کا نبی تھا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ان سے پوچھنا اور پھر اصل مدت بتانا، یعنی یہ جو مکالمات ہیں یہ صرف آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اللہ رب العزت وحی کے جو معاملات ہیں، اور فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں، یا پھر من ورائی حجاب، یا اللہ رب العزت حجاب کے ساتھ اپنے انبیاء کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمارے سامنے جو بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تمام سوال و جواب سے کہ وہ اللہ کے نبی تھے کوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا، یعنی ان کو ایک حیرانگی اس میں کیوں ہوئی؟ یعنی جو یہاں سے محسوس ہوتا ہے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک حیرانگی کی جو بات ہے یہ کس طرح سے پھر انہوں نے کیوں کی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا، یعنی ان کے دل میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی اور دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس سے اس طرف اور اس کا معنی اس طرف لے کر نہیں جانا چاہیے اور اس کو اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے اطمینان حاصل کرنا ان کا اصل مقصد تھا، تاکہ دل کو اطمینان مل جائے اور جس چیز کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر ان کو یقین آ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں کوئی ایمان اور علم رکھتا ہے اس کے بعد اس کا ایک شوق ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں جانے اور اس کو حقیقی طور پر اگر دیکھ لے، اور اللہ رب العزت انبیاء کو دکھایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ان کی بے شمار احادیث سے ہمارے سامنے یہ باتیں واضح آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت اور جہنم کو دکھایا گیا ہے، اور اسی طرح سے مختلف واقعات ہمارے سامنے کتب احادیث میں ذکر ملتا ہے ان کا۔ جبکہ ان دونوں واقعات سے، یعنی یہ جو پچھلا واقعہ گزر چکا اور اسی طرح یہ جو اگلی آیت میں واقعہ آئے گا، ان تمام واقعات سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کا دوست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اسے کس طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت یعنی یقین تو ہے، ایمان تو ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن کس طرح سے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت جو پچھلی آیت، یعنی پچھلے درس میں جو آیت 257 ہم نے پڑھی تھی، وہی بات ہے، بار بار اسی کے ساتھ اس کا لنک اور رابطہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، جبکہ طاغوت جو ہے وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو روشنی پرووائڈ کرتے ہیں، روشنی فراہم کرتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے، جس کے بارے میں آخری لفظ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی مردے کو دوبارہ سے زندگی دے دے۔ اور کیوں نہیں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا ہے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھی، تو اس وقت جو ذات اس پوری کائنات کو پیدا کر سکتی ہے تو اس کا دوبارہ پیدا کرنا تو بہت ہی آسان ہے۔ تو پہلے قصے سے کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا، یعنی توحید بیان کرنا مقصود تھا پچھلی آیت میں،
جبکہ اس قصے اور اس کے بعد والے قصے سے حشر و نشر ثابت کرنا مقصود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سالوں کے بعد زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ ذکر ہوا قال لبثت یوما او بعد یوم، کہ تم کتنی دیر سوئے رہے، تو اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن یا کچھ دن کا حصہ۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا؟ تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مذکورہ شخص یعنی وہ نبی، جب ان کی موت واقع ہوئی، جب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت نے جب ان کو موت کی حالت میں، موت کی نیند میں لے کر گئے، تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، یعنی جب وہ اس حالت میں پہنچے تو دن کا کچھ حصہ تھا گزر چکا تھا، جیسے سمجھے کہ 9-10 بجے ہوں گے یا وٹ ایور، یعنی ہم مقرر نہیں کر سکتے کوئی وقت، دن کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اچھا صبح کے کچھ ٹائم میں سویا ہوں، اور اس کے بعد ابھی تقریباً دوپہر کچھ گزر چکی ہے، شام ابھی نہیں ہوئی ہے، تو شاید دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا، یا پھر اگر یہ بات کل کی تھی تو ایک دن سویا رہا ہوں گا، یعنی کل صبح سویا تھا اور آج شام کے قریب میں اب اٹھ گیا ہوں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ اس نے فرمایا کہ قال لبثت یوما او بعد یوم۔ اور آخری جو جملہ ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ ہے اعلم، اس کو الف کے اوپر جو یہاں پر زبر ہے زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اس کی قرأت کے اندر زیر بھی ہے، یعنی بعض اس کو قال اعلم بھی پڑھتے ہیں، اور اس قرأت کا مطلب لیا جائے تو اعلم کا مطلب ہے جان لو، یعنی یہاں پر یہ نکل رہا ہے کہ قال اعلم، وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اس کا اعلم سا پڑھا جائے تو اس کا مطلب نکلتا ہے کہ فرمایا اعلم کہ جان لے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تمہیں یہ چیز اب واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو بات اللہ رب العزت نے کی ہے یہ اصل میں اس حوالے سے ہمارے سامنے اور واضح کر دیتی ہے، اس نبی کے حوالے سے وہ جو شک پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرے گا، تو اس بات سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یہ اصل میں صرف یقین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی، تاکہ آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر لیں، اور جو یقین دل کے اندر ہے وہ آنکھوں کے ساتھ وہ یعنی عین الیقین جو ہے وہ بن جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا۔ اس کے بعد جو آج کی آخری آیت ہے اس کے اندر بھی یہی موضوع جو ہے مزید ایک دوسرے واقعے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کس طرح سے دیتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس جب قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا تو مجھے، ارا وہی شروع والا علم ترا جہاں سے آج کی آیتیں شروع ہوئی تھی، تو وہی ترا والا جو آرا ہے یہ وہی لفظ ہے، ارینی یعنی مجھے دکھائیے، کیفا کس طرح سے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی بات وہی ہے، آپ وہی چیز ذہن میں اپنے رکھیں کہ اس میں کوئی ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے پیغمبر ہیں، اور توحید کے سب سے بڑے جو ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کسی اور ذات کو نہیں رکھا ہے، اور جن کی نظریں ہمیشہ اللہ رب العزت کے اوپر رہی ہیں، یہ وہ سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے دلوں میں بالکل شائبہ بھی اس کا میننگ میں، اس کے مطلب میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا، اور جیسے پہلے اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اصل میں اظہار کیا، یعنی یہ کوئی ان کو شک نہیں ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کیسے کریں گے، تو یہ کوئی سوال اور شک والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عین الیقین حاصل کرنے کی بات ہے۔ تو فرمایا قال فرمایا آوا، اور کیا لم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس آیت کے اندر ان حصوں سے تو مزید واضح ہو جائے گی بات
اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا، انہوں نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، یعنی یقین ہے مجھے۔ یعنی اس آیت کے اس ٹکڑے سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا یہ سوال یقین کے بعد ہے، یعنی یقین تو ان کو ہے، وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربی آرینی، اور یہ لفظ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے دکھا، یقین تو ہے، دل کے اندر تو یقین موجود ہے، لیکن میں دیکھ کر اس کو عین الیقین بنانا چاہتا ہوں۔ تو قالا، فرمایا بلا کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، میں آنکھوں سے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں، لی تاکہ، یطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، اطمینان آ جائے، قلبی میرے دل، میرا دل، یعنی تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے، میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ مطمئن پہلے بھی ہے، لیکن اس سے آنکھوں سے دیکھنے سے یقین کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ قال، فرمایا فخذ، تو پھر کیا کرو، تو خذ، پکڑیے، لے لے، اربعتن، 4، من الطیری، من سے، الطیری پرندوں میں سے، یعنی 4 مختلف کوئی بھی پرندے لے لیں، فصرہن، پس، سرہن، پھر ان کو مانوس کر لیں، ان کو ہلا لیں، ان کو ٹرینڈ کر لیں، ان کو اپنے پاس کچھ دیر رکھیں، الیکا، اپنی طرف، ثم، پھر، اجعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل، علی اوپر، کلی، ہر ایک، جبل، جبل کے، ہر ایک کو، یعنی پھر ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں، منہن، ان میں سے، من سے، ہن، ان سب میں سے، جزءاً، ایک ایک ٹکڑا، ثم، پھر، ادعوہن، ادعو، پکاریے، ہن، ان کو، یاتی، وہ آئیں گے، یاتینا، وہ آئیں گے، کا، آپ کے پاس، سعین، یعنی تیزی تیزی سے، سعی کرنا تیزی تیزی سے چلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم عمرہ میں بھی جاتے ہیں تو جہاں پر تیزی تیزی سے گزرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں، تو اسے سعی کہا جاتا ہے، یعنی دوڑنا یا سعی کرنا، تیزی سے جانا۔ تو آپ کے پاس تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ وَعَلَمْ، اور جان لیجئے، انا، کہ بے شک، اللہ، اللہ، عزیز، وہ غالب ہے، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وہی احیاء موتا جو ہے، یعنی مردوں کا جو زندہ کیا جانا ہے، اس کے حوالے سے دوسرا واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت آپ کس طرح سے مجھے دکھائیے کہ کیسے مردوں کو زندگی دی جائے گی، تو فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ سوال کیا، لیطمئن قلبی، اور اس پر ہم بات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ صرف اطمینان قلب کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ سوال رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم لفظ یہاں پر ہے، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، کہ آپ 4 پرندے لیجئے اور پھر ان کو مانوس کر لیں۔ تو یہ جو لفظ فصرہن ہے، اس حوالے سے اس کے مختلف مطالب جو ہیں، مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے سرہن، یہ سارا یسور سے نکلا ہے، اور اس لفظ کے جو معنی عموماً بنتے ہیں وہ ہے املہن، یعنی ان کو ہلا لے، ان کو مانوس کر لے، ان کو ٹرینڈ کر لے، یعنی ان کو اپنے پاس اس طرح سے انسان رکھ لے۔ یعنی مانوس کرنے کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، جب کسی چیز کو پیٹ رکھا جاتا ہے تو وہ چیز، وہ جانور، وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آپ کو پہچانتا ہے، اور آپ اس جانور کو پہچانتے ہیں۔ جانوروں کی حالانکہ شکلیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، ہم ان کو ایزیلی نہیں پہچان سکتے، لیکن جب کسی کو ٹرینڈ کیا ہو تو آپ اس جانور کو بہت سے جانوروں کے اندر سے پہچان لیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی طرف لپکے گا، آپ اور اس کے درمیان میں ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرماتے ہیں، ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کو ہلا لے، ان کو مانوس کر لے، ان کو اپنے ساتھ رکھ کچھ دیر۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اپنے فائدے میں، یعنی اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کو، یعنی ان کو مانوس کرنے کو، اس لیے فرمایا گیا تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد خوب پہچانے جا سکیں، یعنی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال بھی نہ آئے، یعنی ایسا کہ بھی ان کو مارا ہے تو پتہ نہیں جو بعد میں زندہ ہوئے ہیں یہ وہی جانور ہیں یا کون سے ہیں، پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے ہیں، مختلف پہاڑوں کے اوپر۔ تو اس لیے تاکہ ان کو اللہ رب العزت نے بالکل ان کے اطمینان، کیونکہ لفظ ہے لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن رہے، تاکہ دل کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ طریقہ نکالا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو اچھی طرح مانوس کر لیں تاکہ آپ ان کو پہچان سکیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ تاکہ خوب پہچانے جا سکیں کہ واقعی وہی ہیں جو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھے گئے ہیں، اور کوئی شبہ نہ رہے۔ اس صورت میں ثم اجعل سے پہلے
اب یہ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے فَصُرْهُنَّ کا کہ پھر مانوس کر لو انہیں الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر رکھ دو علی کل جبل ہر پہاڑ کے اوپر، تو مانوس کرنے کے بعد رکھ دو، یعنی اس میں یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کو پھر ذبح کر دو اور ذبح کر کے رکھو. تو اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں تو یہاں پر پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ثم قطعہن یہ لفظ جو ہے محذوف ہے، یعنی یہ یہاں پر یہ لفظ اللہ رب العزت، کیونکہ یقینی طور پر ظاہر ہے آگے کیونکہ لفظ آیا ہے منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں، تو مطلب ہے کہ ان کو کاٹا گیا ہے، ان کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، یعنی ثم اجعل سے پہلے، رکھنے سے پہلے کاٹنے کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے. اور یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جب ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ٹکڑے ظاہر ہے کاٹ کے کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر اس لفظ کو اللہ رب العزت نے حذف کر دیا ہے، یہاں پر نہیں لکھا ہے، لیکن مطلب اس کا اس کے اندر موجود ہے. تو یہ بیضاوی نے اس طرح سے لکھا ہے. اور اسی طرح صحابہ تابعین اور اہل لغت کی ایک جماعت نے فَصُرْهُنَّ کے معنی، اب پہلا معنی آپ کو سامنے آ گیا کہ پہلا معنی کیا ہے، ان کو مانوس کر لیں، ان کو ٹرینڈ کر لیں، ان کو اپنے ساتھ ہلا لیں. دوسرا معنی صحابہ اور تابعین اور اہل لغت کی ایک جماعت نے جو کیا ہے وہ کیا کہ اس کا معنی ہے قطعہن، کہ ان کو کاٹ لیں، یعنی ان کو ذبح کر لیں. یعنی آپ 4 پرندے لیں، اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، آپ 4 پرندے لیجئے اور پھر ان کو کاٹ لیں، ذبح کر لیں اور پھر ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں. تو وہاں پر پھر یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثم اجعل سے پہلے کوئی لفظ جو ہے وہ محذوف ہے. تو اس حوالے سے بعض نے اس کا ترجمہ قطعہن بتایا ہے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. چنانچہ ابن جریر اور طبری نے اس معنی پر بہت سے شواہد بھی پیش کیے. اصل میں یہ لفظ سارا یسور یا یسیر سے امر کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے، اور اس کے معنی میں دونوں چیزیں شامل ہیں، قطع کرنا بھی اس کا مطلب ہے، یعنی کاٹنا بھی اس کا مطلب ہے، اور مائل کرنا یعنی وہی چیز، یعنی سدھا لینا، مانوس کر لینا، ہلا لینا، یہ دونوں ہی چیزیں اصل میں اس کے مطلب کے اندر شامل ہیں. یعنی یہاں پر 2 مطلب علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ دونوں مطالب جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں. اور شیخ محمد عبدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سوال و جواب کے انداز اور سیاق کلام سے قطع کے معنی راجع معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا معنی فَصُرْهُنَّ کا قطع کرنا یا کاٹنا ہے، اور اس پر سلف مفسرین بھی تقریباً متفق نظر آتے ہیں، واللہ عالم. لیکن عموماً اس کا معنی جو ہے ہلا لے، یعنی مانوس کر لے ہی کیا گیا ہے، جیسے کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ اور ان کے دونوں فرزند اور بہت سے علماء نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ سدھا لے یا مانوس کر لے، عمومی ترجمہ یہی کیا گیا. اور یہ مطلب ترجمہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ فَصُرْهُنَّ کے بعد اِلَئی کا لفظ ہے، یعنی غور کیجئے یہاں پر لفظ ہے فَصُرْهُنَّ، پس ان کو مانوس کر لے، اِلَئی کا اپنی طرف، تو کاٹ لے اپنی طرف، اس سے معنی میں وہ چیز نہیں آتی ہے، یعنی اپنی طرف انسان نہیں کاٹتا ہے، ہاں اپنی طرف مانوس کرتا ہے. تو اس لیے اس کا عمومی جو معنی کیا گیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والوں نے جو زیادہ تر اس کا معنی کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اس سے مراد ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے. لیکن جیسے آپ کے سامنے پوری بحث رکھ دی گئی ہے کہ اس کے معنی کے اندر دونوں ہی چیزیں شامل ہیں، قطع کرنا بھی اور مائل کرنا بھی. تو البتہ ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھنے میں کوئی شک نہیں، یعنی مطلب ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے، چاہے اس کا مطلب کچھ بھی ان دونوں میں سے لے لیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 4 پرندے لیے جائیں، ان کو مانوس کر لیں، پھر ان کو کاٹ لیں اور کاٹ کر پھر ان کے ٹکڑوں کو، ان کے جز کو، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، اور آپ ان کو بس آواز دیں گے اور وہ آپ کی طرف لپکتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی صرف آپ نے آواز دینی ہے اور اللہ رب العزت ان ٹکڑوں کو زندہ کر کے دوبارہ پرندوں کی شکل دے کر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے، اور آپ ان کو پہچان بھی جائیں گے کہ یہ وہی پرندے ہیں جن کو آپ نے مانوس کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اپنی شان اور اپنی قدرت یہاں پر بڑی واضح طریقے سے اس مثال کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہو جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ یہ 4 پرندے اصل میں کون سے تھے، تو بعض مفسرین نے اور مختلف لوگوں نے مختلف ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ پرندے جو ہیں یہ مرغی تھی ایک، اور ایک کوا تھا، اور ایک کبوتر تھا، اور اس طرح ایک مور تھا.
مختلف باتیں کی ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ اختلافی باتیں ہیں اور مختلف اختلاف ہے، اس میں کوئی متفق نہیں ہے کہ کون کون سے جانور تھے۔ مگر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جانوروں کی یہ تعین بے فائدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جب جس چیز کا خود ذکر نہیں کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی اصل مطلب سمجھانا تھا، اصل مقصد سمجھانا تھا، ایک نصیحت اور ایک طریقہ کار بتانا تھا، اور اس میں جانور وہ کون سے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کون سے جانور تھے، تو ان کی تعین جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اس کی کچھ اہمیت ہوتی تو قرآن خاموش نہ رہتا، خود بتا دیتا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو عزیز حکیم جو ہے یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، عزیز یعنی غالب اور حکیم حکمت والا۔ تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل الفاظ ساری آیت کا خلاصہ ہوتے ہیں، اور یہ قرآنی اعجاز ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اکثر آیات میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت ایک بہت زبردست بات کریں گے، اور بات کے بعد اللہ رب العزت آخر میں اپنی صفات اور بہترین صفات جو اس واقعے کے حساب سے اور اس کے مطابقت رکھتی ہیں، اللہ رب العزت ان کا آخر میں ذکر فرماتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں قدیر اور اپنے قادر ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر اپنے غالب اور حکمت والا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر اسے کامل غلبہ و قدرت حاصل ہے۔ حکیم کیوں کہا؟ کہ کمال حکمت والا، جس کے مطابق اس نے زندوں کی موت کے لیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کیوں مارتا ہے، اور اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کیوں کریں گے، اور کب کوئی مرے گا اور کیوں مرے گا، یہ سب کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ یہ ہر چیز جو ہے بائی ہٹ اینڈ ٹرائل اور بائی چانس نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر چیز جو ہے یہ ایسے نہیں ہو رہی ہے کہ اچھا وہ اتفاقاً کچھ ہو رہا ہے، بلکہ ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العزت کی حکمت اور حکمت کا جو عمل ہے وہ ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ تین قصے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر کہ اللہ خود ہدایت کرنے والا ہے، جس کو چاہے اگر شبہ پڑے تو ساتھ ہی جواب سمجھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہ کسی بھی چیز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ یطمئن قلبی کہا، اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا کہ آپ پرندے لے کر پھر ان کو مانوس کر لیں کہ کہیں دل کے اندر شبہ بھی نہ رہے۔ اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنی آیات کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کے اندر قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس سے ایمان کے اندر اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے اوپر پکا سچا عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔